السلام علیکم۔ آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پیر محل عزاداری تصدق رضا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وفديناه بذبح عظيم. صلوات پڑھیے گا کہ محمد اللہ. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا کہ محمد اللہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اعضا کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. کئی سالوں سے ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری کا یہ شرف نصیب ہو رہا ہے، اور آپ مومنین کی زیارت ہر سال کرتے ہیں، اور اپنا منصبی فریضہ، مذہبی فریضہ، جو دینی اور مکتبی ذمہ داری ہے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ ادا ہو سکے. اور ایک پیغام، ایک میسج آپ کی خدمت میں اور پھر کچھ دوستوں کی خدمت میں بھی پہنچانا مقصود ہوتا ہے. میرے دوستو، توجہ ہے میری طرف. آج 7 ربیع الاول ہے، کل 8 ربیع الاول ہے. ظاہری طور پر فصل اضحیٰ کا کل آخری دن ہے. یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک برِ صغیر میں، اس پاک و ہند میں ایک عزاداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو مسلسل 2 مہینے 8 دن جاری رہتا ہے، سال بھر کی مجالس کے علاوہ. ایسا ہی ہے نا جی، یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک، کل آخری دن فصل اضحیٰ کا یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ مجالس الحمدللہ ثم الحمدللہ برِ صغیر میں جاری و ساری رہتی ہے.
دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو 2 مہینے 8 دن کاروبار چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، باقی امور چھوڑ کر صف اعضاء میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر محمد و آل محمد اور فکر محمد و آل محمد میں یہ غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اس قوم کا کوئی ہدف بھی ہے؟ اللہ اس قوم کا کوئی مقصد بھی ہے؟ 2 مہینے 8 دن مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ کیا یہ قوم بغیر مقصد کے جمع ہوتی ہے؟ کیا بغیر ہدف کے جمع ہوتی ہے؟ کیا ہماری اس عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ دنیا کی کون سی قوم آپ دکھا سکتے ہیں جو اتنا وقت اپنے مذہب اور مکتب کے لیے نکالتے؟ اللہ کو سلام میرے ساتھ محبت فرمائیے گا۔ کوئی آپ دنیا میں یا اللہ کو سلامت دنیا لائے تو صحیح، سامنے لائے، کسی قوم کو پیش کرے، کسی مذہب کو لے آئے، کسی مکتب کو لے آئے، کوئی مکتب والے، کوئی مذہب والے، کوئی قوم اتنا ٹائم دیتی ہو، اتنا مال خرچ کرتی ہو، اتنا وقت لگاتی ہو، رات اور دن عزاداری ہمارے یہاں ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، راتوں کو بھی عزاداری ہے اور دن کو بھی عزاداری ہے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا عزاداری ہے، ہمارا جاگنا سونا عزاداری ہے، ہماری روح کی غذا غنا نہیں عزاداری ہے۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ دنیا کی غذا ہوگی موسیقی، لوگ کہتے ہیں روح کی غذا موسیقی ہے، سن لو شیعہ قوم کی روح کی غذا موسیقی نہیں، ذکر آل محمد اور فکر آل اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ اس قوم کی غذا عزاداری ہے، روح کی غذا۔ میں کہا کرتا ہوں ہماری حیات نو کا نام ہے عزاداری، ہماری زندگی ہے عزاداری۔ جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری حیات ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ انسان اپنی زندگی چھوڑ دے؟ کبھی ایسا بھی ممکن ہے انسان اپنی حیات کو چھوڑ دے؟ آج دنیا تقاضے کرتی ہے، حکومتیں تقاضے کرتی ہیں، یہ عزاداری ختم ہو جائے، یہ عزاداری اگر ختم نہیں ہوتی تو محدود سے محدود تر انہیں کر دیا جائے، یہ عزادار نہ رہیں، اگر یہ نہیں رہیں گے تو عزاداری نہیں رہیں گی۔ پگلے ہیں نا، یہ نہیں رہیں گے تو عزاداری نہیں رہے گی۔ اور یاد رکھو ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ یا اللہ کو سلام، اللہ کو سلام۔ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم اس عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ یہ عزاداری ہے تو ہم ہیں، یہ عزاداری ہے تو ہم زندہ ہیں، یہ عزاداری ہے تو ہماری زندگی بہانہ ہے۔
اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہماری زندگی بے مقصد ہو جاتی، ہماری زندگی بے معنی ہو جاتی۔ ہمیں اس حیات کا پتہ ہی عزاداری نے دیا ہے، مقصد حیات ہی عزاداری نے بتایا ہے۔ عزاداری مکتب حسین ہے۔ لفظ سنیے گا، محبت فرمائیے گا میرے پیغام کو، اور میں یہ پیغام آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزاداری یہ مجالس حسینیہ، یہ عزاداری مکتب حسین ہے۔ اس مکتب حسین سے ہم مقصد حسین تک پہنچتے ہیں۔ یہ عزاداری ہمیں مقصد حسین تک لے جانے والی ہے۔ یہ مکتب ہے، یہ ہمارا مکتب ہے، یہ ہماری یونیورسٹی ہے، یہ ہماری دانشگاہ ہے، یہاں سے ہمیں دین ملتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عزاداری سے ہمیں دین ملتا ہے، ہماری نسلیں دین لیتی ہیں، ہماری اولادیں دین لیتی ہیں۔ یہ مکتب گاہ ہے، یہ مدرسہ آل محمد ہے، یہ آل محمد کی یونیورسٹی ہے۔ یہاں سے دین ملتا ہے، یہاں سے توحید ملتی ہے، یہاں سے نبوت ملتی ہے، یہاں سے رسالت ملتی ہے، یہاں سے امامت کا پتہ چلتا ہے، یہاں سے ہی نماز کا پتہ چلتا ہے، یہاں سے روزہ، حج، زکوٰۃ اور خمس و جہاد کا پتہ چلتا ہے، یہاں سے معرفت خدا ہے۔ یا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے؟ توحید ہے کیا؟ عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ عزاداری بتاتی ہے۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ یہ عزاداری بتاتی ہے۔ عقیدہ امامت و خلافت کیا ہے؟ یہ عزاداری بتاتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ عزاداری بتاتی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ عزاداری سے پتہ چلتا ہے۔ حج کیا ہے؟ عزاداری سے پتہ چلتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ عزاداری سے پتہ چلتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ معاشرے کی ضرورت کیا ہے؟ عزاداری بتاتی ہے۔ معاشرے کے تقاضے کیا ہیں؟ عزاداری سمجھاتی ہے۔ ہمسایوں کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ عزاداری سے پتہ چلتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ عزاداری سے پتہ، کیونکہ مکتب ہے نا۔ نہیں غور فرمایا؟ مذہب مکتب آل محمد ہے، یہ مدرسہ آل محمد ہے، یہ مدرسہ حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ایسی دنیا کی یونیورسٹی ہے کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی اس کی ثانی نہیں ہے۔ اس یونیورسٹی میں ان پڑھ بھی آتا ہے، پڑھا لکھا بھی بیٹھتا ہے، امیر بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، بڑا بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، نوجوان بھی ہے، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے۔ اللہ آپ کو سلام، اللہ آپ کو سلام، محبت فرمائیے۔ دنیا میں دو ہی تو گھر ہیں جہاں یہ تفریق نہیں ہے، جہاں یہ تقسیم بندی نہیں ہے، امیر اور غریب، گورے کالے، کمزور اور طاقتور کی تقسیم نہیں ہے۔ دو ہی تو گھر ہیں، یا اللہ کا گھر مسجد ہے، یا حسین کا گھر امام بارگاہ ہے۔ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ یا اللہ کا گھر ہے مسجد، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی آگے پہلے کسی صف میں بیٹھا ہو، دوسرا آگے اسے اٹھائے کہ اٹھ جا، یہ میری جگہ نہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں روزانہ یہاں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں اور آج تو آگے بیٹھ جا، اٹھ جا، نہیں، حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں لیتی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جو آگے بیٹھ گیا وہ مہمان ہے اللہ کا، اللہ اس کا میزبان ہے، وہ اللہ کے گھر آ کے بیٹھا ہے، یہ کسی اور کی ملکیت نہیں۔
یہ تو بدقسمتی ہے نا مسلمانوں کی. آج مسجد تیری ہو گئی، میری ہو گئی، اس کی ہو گئی، اس کی ہو گئی. وَإِلَّا مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور اگر اللہ کا گھر ہے تو پھر باہر تختی نہیں لگ سکتی کہ اس مسجد میں فلاں فرقے والے نہیں آ سکتے. نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے میں نے بات کر. اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو پھر کسی مسجد کے آگے بورڈ نہیں لگ سکتا کہ یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، اس مسلک کے علاوہ دوسرا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کا مطلب ہے اگر یہ بورڈ لگا تو یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تمہارا ہے. یہ تقسیم بندی نہیں ہے اللہ کے گھر میں. اگر اللہ کا گھر ہے یہ شیعہ سنی دیوبندی کی مسجد نہیں ہے، یہ خانہ خدا ہے. جب خانہ خدا ہے تو خانہ خدا میں مخلوق خدا کو اجازت ہے. یا تو کہنا کہ اس کا خالق بھی کوئی اور ہے اور ہمارا خالق کوئی اور ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے اور ہمارا مالک کوئی اور ہے، ان کا رازق کوئی اور ہے اور ہمارا رازق کوئی اور ہے. جب اللہ ہے خالق اور مالک تو پھر اگر روکنا ہے تو پھر وہ روکے. نہیں غور فرمایا، روکنا ہے تو وہ روکے. تجھے یا مجھے یہ اختیار نہیں کہ ہم مسجد میں آنے سے کسی کو بند کریں اور مسجد میں پابندی لگا دیں. آپ سب سے بھی نہیں اٹھا سکتے. یہ اللہ کے گھر کی حیثیت ہے، عبادت کا حق ہے. جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے اسے عبادت کا حق ہے، اور اگر کوئی اس حق کو چھینتا ہے تو وہ غاصب حق ہے. اللہ کو سلام. اگر کوئی اس حق کو لیتا ہے، نہیں تو کچھ عرصہ پہلے کچھ زیادہ دور تو نہیں ہوا کعبہ بیت اللہ بھائی، وہاں مصلے سب کے ہوتے تھے. آج اگر پابندی لگا دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ غصب ہو رہا ہے. تو اگر آج بھی مجھے ہی تو رونا ہے، ہم ہمیشہ غاصبوں سے نفرت کرتے ہیں. اگر آج کوئی غصب کرے، اللہ کے گھر کو غصب کرے، کسی کے حق کو غصب کرے، تو اس سے نفرت کی جاتی ہے جو آل محمد کے حق کو غصب کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو ایک اللہ کے گھر میں کوئی پابندی نہیں، اور دوسری حسین کے گھر میں، امام بارگاہ میں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کسی کو نہیں اٹھا سکتے کہ یہاں میں نے بیٹھنا ہے. غریب بھی آئے آجا تو حسین کا مہمان ہے، مسکین بھی آئے آجا تو حسین کا مہمان ہے، کمزور بھی آئے آجا تو حسین کا مہمان ہے، بچہ ہے آجا. اور یہی وجہ ہے کہ فیض ہے ان مجالس کا جو مکتب حسین میں آتا ہے، ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مل جاتا ہے. یہ عزاداری ہے، یہ مکتب گاہ ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے، بات کو کرنا ہے. یہ مکتب گاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے. یہاں سے ہم مقصد حسین تک جاتے ہیں اس مکتب حسین سے. تو پھر مکتب حسین سے مقصد حسین تک پہنچنا گناہ ہے. آپ نہیں آنا چاہتے نہ آئیں، آپ نہیں سننا چاہتے نہ سنیں، لیکن ہم سے ہماری عبادت تو چھینے نہیں. یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ ہمیں ہماری عبادت سے روکیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس ملک میں سکھوں کو نہیں روکا جاتا، ہندوؤں کو کبھی کسی نے نہیں روکا، عیسائیوں کو کبھی، بھائی غور کیجیے گا، عیسائیوں کو کبھی نہیں کسی نے روکا. یہاں ملحدوں کو کسی کو نے کبھی نہیں روکا، کبھی دیکھا ہے؟
کسی کلیسا اور کلیسا والوں پر FIR ہوئی ہو کہ تم نے اپنی عبادت کیوں کی؟ کبھی ہندوؤں پر کوئی پرچہ کٹا ہو پاکستان میں کہ تم اپنی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کبھی سکھوں پر ہوا ہو کہ تم گردوارے میں کیوں گئے ہو؟ ہندوؤں نے کہا ہو تم مندر میں کیوں گئے ہو؟ بھئی جب سب اپنی عبادت میں آزاد ہیں تو پھر مجھے جواب دو، تشیعوں کے لیے یہ پابندیاں کیوں؟ اللہ کو سلامت، تشیعوں کے لیے یہ پابندیاں کیوں؟ کیا تشیع اس ملک کے باسی نہیں ہے؟ کیا تشیع اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا اس قوم کا اس ملک میں کوئی کردار نہیں ہے؟ یہ اس ملک کے حصے دار نہیں ہیں؟ جبکہ اس کو ملک کو بنانے والے شیعہ، اس ملک کے خالق شیعہ۔ قائد اعظم کون تھے؟ محمد علی جناح کون تھے؟ فاطمہ جناح کون تھے؟ نواب صاحب کون تھے؟ نواب محمود آباد والے۔ راجہ غضنفر کون تھے؟ شیخ حبیب کون تھے؟ جب تمہارے ادارے تشیع کے کھاتے سے پلتے رہے، آج تشیع میں پابندیاں، اور کبھی گولیاں برسائی جاتی ہیں، کبھی مارا جاتا ہے، اور تاکہ یہ عزاداری سے رک جائیں۔ یاد رکھو یہ قوم موت سے ڈرنے والی نہیں ہے، یہ قوم موت سے خوف زدہ ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ، ہمارے ہاں تو موت شہادت ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں تو موت شہادت ہے، اور شہادت اس قوم کے لیے سعادت ہے۔ موت سے وہ ڈرے جس کی موت ہلاکت کی موت ہو۔ موت سے وہ ڈرے جس کی موت ہلاکت کی موت ہو۔ یا ہماری موت تو شہادت کی موت ہے۔ یہ تو تم ہمیں مجلس سے روکتے ہو، یا جلوس سے، یا ماتمداری سے گولیاں برساتے ہو۔ ارے ہم تو ویسے بھی مر جائیں نا تو ہماری موت شہادت کی موت ہے۔ ہمیں کوئی گولی نہ بھی مارے، ہم اپنی طبی موت پر بھی مریں تو یاد رکھو ہمارے پاس سند ہے، طبی موت بھی ہماری شہادت کی موت ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ قوم وہ قوم ہے، یہ طبی موت بھی جائے، فطری موت سے بھی جائے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان۔ جو آل محمد کی موت پہ مر جائے، آل محمد کی محبت پہ مر جائے، وہ شہید مرتا ہے۔ جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ مومن کامل مرتا ہے۔ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفور مرتا ہے۔ فرق سمجھیں، یہ دنیا میں واحد آپ کا مذہب ہے، یہ دنیا میں واحد آپ کا مکتب ہے، یہ مکاتب اسلامی میں یہ آپ کا مکتب اور آپ کا مذہب ہے، جس کو یہ سند دی گئی ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ میں بات کہنا چاہتا ہوں، خیرت مندارہ اشارہ کافی، العاقل لتکفی الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ جاؤ، یہ تو حدیث ملے گی، آل محمد کی محبت میں مرنے والا شہید ہے، مغفور ہے، کامل ایمان ہے، کسی
اجازت تو دکھا۔ جو ہے یا نہیں؟ کوئی سند تو دکھاؤ۔ ہاں اس کے برعکس روایتیں ملتی ہیں، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا مات مرتدا مات جہنمیا۔ جو آل محمد کے بغض پہ مرتا ہے وہ کافر ہو کے مرتا ہے، جو آل محمد کے بغض پہ مرتا ہے وہ مرتد ہو کے مرتا ہے، جو آل محمد کے بغض پہ مرتا ہے وہ جہنمی مرتا ہے۔ پڑھ نمازیں، پڑھتا رہے نمازیں، اگر آل محمد کی محبت نہیں بغض ہے تو جنتی نہیں جہنمی ہے۔ رکھتا رہے روزے، کرتا رہے حج، دیتا رہے زکوٰۃ اور کرتا رہے جہاد، اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے نا بغض ہے، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں پائے گا۔ یہ فرق ہے آپ میں اور دوسروں میں، یہ انفرادیت ہے جو تشیع کو حاصل ہے، یہ آپ کو انفرادیت ہے جو تشیع کو حاصل ہے۔ تو ہماری موت اگر طبعی بھی آ جائے، جو میں بات کہہ رہا تھا، تب بھی ہماری موت شہادت کی موت ہے، تو اگر آئی اس راستے پہ پھر تو سونے پہ سہاگا ہے نا، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ آؤ دیکھو ہم نے کون سا صوبہ ہے جس سے ہم نے لاشیں نہیں اٹھائی، کون سا ضلع ہے جہاں سے ہم نے جنازے نہیں اٹھائے، کون سی تحصیل ہے جہاں سے ہم نے جنازے نہیں۔ ابھی سیالکوٹ میں سیالکوٹ سے آ رہا ہوں، اسی کا رہنے والا ہوں۔ کل تم نے ہمارے ایک فرد کو شہید کیا، مارو جتنوں کو مار سکتے ہو، یہ عزاداری ختم نہیں ہو سکتی، یہ مجالس ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنا پر بنا ہے، اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے یا نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، سب مانتے ہو نا؟ لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی نعرے شروع سے آپ نے سنے، آدمی لگتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیں جس کو سمجھ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ یعنی پاکستان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ تو غور کر، جس پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، ذرا ڈھونڈ اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد کون ہے؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی تیزی سے مجھے سفر کرنا ہے اور بہت سی باتیں کہنا ہے۔ پاکستان کی بنیاد اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کی بنیاد کون ہے؟ میں تو نہیں کہتا، اپنوں کی بات سن لیں۔ اجمیر والا کیا کہتا ہوا چلا گیا؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین۔ نہیں غور کیا؟ دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یہ کسی شیعہ نے تو نہیں کی بات؟ یار بڑی مہربانی محبت فرمائیے گا، یہ میرا پیغام ہے۔ یہ شیعہ نے تو بات نہیں کی، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، یا آپ کے بڑے اعلان کر رہے ہیں۔ حقا کے بنا آئے، حق یہ ہے، حق اور سچ، حقا کے بنا لا الہ، لا الہ کی بنا جو ہے وہ حسین ہے۔
اگر 61 ہجری میں یہ شہادت کبریٰ نہ ہوتی، 61 ہجری میں اگر یہ شہادت عظمیٰ نہ ہوتی، جس کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی اور آگے جا کے تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ کربلا کی قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے، جسے اللہ بڑی قربانی کہے، جسے اللہ عظیم قربانی کہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جسے اللہ ذبح عظیم کہے۔ تو یہ 61 ہجری کی یہ قربانی نہ ہوتی تو لا الہ بچتا، قرآن بچتا، اسلام باقی رہتا، تیرے رشتے رہتے، ماں بہن بیٹی کی تمیز رہتی۔ یہ حلال کو حلال کس نے رہنے دیا؟ یہ حرام کو حرام کس نے رہنے دیا؟ یہ قرآن کی تلاوتیں آج اگر ہو رہی ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ یہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو یہ کس کی قربانی کا نتیجہ ہے؟ یہ اسلام کے نعرے لگ رہے ہیں تو یہ کس کی شہادت کا نتیجہ ہے؟ لاؤ پیش تو کرو۔ اگر حسین ابن علی کے علاوہ کوئی ہے تو لاؤ تو صحیح، سامنے تو لاؤ۔ اس لیے اس نے کہا حقا کے بنا الہ الا، اور آسان بات نہیں ہے۔ دین حس حسین، شیعہ نہیں کہہ رہے، اجمیر والے نے کہا حسین دین ہے، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ اور اگر پوری کائنات میں دین کو کہیں پناہ بھی ملی ہے تو وہ حسین ہے۔ سرداد نداد دست، بھئی غور کیجئے گا، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا نہیں دیا تو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حالانکہ سر دینا مشکل ہے، ہاتھ دینا بڑا آسان ہے یا نہیں؟ سر دینا مشکل ہے، ہاتھ دینا آسان ہے، تو ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ یہ تو شاعر کا، اس کے شعر کا تقاضا ہے نا کہ اس نے یہ لفظ پڑھا سرداد، واجدہ ایک سر نہیں دیا، 72 سر دیا۔ ایک سر بھی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جہاں 72 سر دے دیے جائے، نہیں دیا تو ہاتھ نہیں دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ یہی تو وجہ تھی جب ولید نے وہ نامہ رکھا یزید کا سامنے کہ یہ خط آیا ہے اور بیعت کا سوال ہے، امام نے یہ نہیں کہا میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ جملہ کا اس کی آنکھوں میں آگے ڈال کے مثلی چھپایا ہوں مثلا، مثلی چھپایا ہوں مثلا۔ ولید اٹھا سر اور آنکھیں کھول، کس سے بیعت طلب کر رہا ہے؟ مثلی، کیا میرے جیسا؟ سر اٹھانا، آنکھیں کھول اور مجھے بتا مثلی، تو حسین کی بات کرتا ہے؟ مثلی یبایا مثلا، وہ میرے جیسا، اس جیسے کی بیعت۔ مطلب کیا تھا؟ مجھ سے پہلے کبھی میرے جیسے نے، اس سے پہلے اس جیسے کی بیعت نہیں کی، اور نہ میرے بعد میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا۔ جب مجھ سے پہلے میرے جیسے نے اس سے پہلے اس جیسے کی بیعت نہیں کی، تو پھر آج حسین، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا۔ اور میرے مولا نے اتنا محکم جواب دیا
جائیے تاریخ کا حصہ ہے جو سبزواری آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے۔ میرے مولا نے اتنا محکم جواب دیا کہ جو سوال علی ابن ابی طالب سے شروع ہوا تھا، بیعت علی سے بھی مانگی گئی، بیعت امام حسن سے بھی مانگی گئی، جو سوال علی سے شروع ہوتے ہوئے آج امام حسین تک پہنچا، امام نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد باقی ائمہ کو قتل تو کیا گیا، خنجر سے ذبح تو کیا گیا، تلواروں سے گردنیں تو اڑائی گئی، زہر تو دیا گیا، مگر اس جیسے نے حسین کہتے تھے پھر کسی نے بیعت کا سوال نہیں کیا۔ سوال کر ہی نہیں سکا، پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ پھر امام حسین کی شہادت کے بعد کہ کسی امام سے کوئی بیعت کا سوال مار دیا، شہید کر دیا، زہر دے دیا، گردنیں کاٹ دی، لیکن کسی سے یہی وجہ تھی کہ امام نے کہا مثلی جو آیا ہوں نہ مجھ سے پہلے میرے شجرے میں کوئی میرے جیسا تھا، تیرے شجرے میں تیرے جیسے کے آگے جھکا ہو، نہ میرے بعد میرے شجرے میں کوئی اس کے شجرے میں اس کے بعد والے سے کوئی جھکے گا نہیں، اور میں ایسی قربانی دوں گا۔ ایسے ہی نہیں تھا وہ فدائے نہ بے ذبح نہ اصیل، اب مثل جو آیا ہوں مثلا، مجھے پہچان اسے بھی پہچان، وہ شامی ناپاک میں سردار مدینہ، میں مالک فردوس وہ دوزخ کا خزینہ، میں عالم وہ جاہل، میں فاضل وہ کمینہ، وہ ایک بچہ روبا کا، میں شیر مگر ہوں، وہ ہند کا پوتا ہے میں سہارا۔ آپ مصری جو آیا ہوں مثلا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سرداد نہ داد دست، سر دینا آسان تھا، ذرا بات سنیے گا، ہاتھ سر دینا مشکل تھا، ہاتھ دینا رکھنا آپ پہ آسان تھا، ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ کیوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اکیلا حسین کا ہاتھ نہیں تھا، نہیں غور فرمایا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، یہ اکیلا میں ثبوت دوں گا، ابھی ثبوت دوں گا، ایک منٹ صبر کریں، یہ اکیلا حسین کا ہاتھ نہیں تھا، آدم سے لے کے خاتم تک اور علی کائنات سے لے کے امام العصر تک 1,24,000 انبیاء اور 12 ائمہ کا ہاتھ تھا۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قبلہ صاحبان بیٹھے ہیں، جائیے آپ ایک زیارت پڑھتے ہیں اور یقیناً روز بھی پڑھتے ہوں گے، زیارت وارث ہمارے ہاں بڑی مشہور زیارت ہے، مفاد الجنان میں موجود ہے، اس میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ۔ آپ کہتے نہیں ہو میرا سلام و آدم کے وارث، میرا سلام و نوح کے وارث، میرا سلام و ابراہیم کے وارث، میرا سلام و موسیٰ کے وارث، میرا سلام و عیسیٰ کے وارث، اے حسین۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ زیارت پڑھ رہے ہو، آپ ایک ایک نبی کا نام لے کے کہہ رہے ہو حسین تو آدم کا وارث بھی ہے، تو نوح کا وارث بھی ہے، تو ابراہیم کا وارث بھی ہے، آپ آخری نبی تک نام لیتے ہو، جو سارے انبیاء کا وارث ہو وہ حسین ہے۔ وہ ہاتھ کیسے رکھ دے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اگر ہاتھ رکھے گا تو یہ تمام انبیاء کا ہاتھ ہے، اس لیے کہا سرداد نہ داد، سر دے دیا نہیں دیا تو دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ، بھئی وہ یزید اپنے بڑوں کا وارث تھا، یہ حسین آدم سے لے کے خاتم کا وارث تھا۔ غور نہیں کیا؟
اور یہ تو رنگ خدائی ہے نا، اگر بیٹا ایسا ہے تو باپ، یہ تو امتیاز آپ کو حاصل ہے، تشیع کو حاصل ہے کہ آپ کو وہ باپ بیٹا ملے۔ اگر بیٹا ہے تو انبیاء کا وارث ہے یا نہیں؟ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میں نے زیارت وارث صاحب کے سامنے اس کے چند جملے پڑھ دیے، جائیے پڑھیے گا زیارت وارث۔ اگر بیٹا ہے تو انبیاء کا وارث، اور اگر باپ علی ابن ابی طالب ہے تو انبیاء کی صفات کا حامل۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کیا رسول اسلام نے نہیں کہا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في خلته والى یوسف في حسنه والى ایوب في صبره والى یحییٰ في زهده والى زکریا في عبادته والى موسیٰ في عبادته والى عیسیٰ في عبادته فلينظر الى علی ابن ابی طالب۔ بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، میں نے تو چند جملے آپ کے سامنے کہیں کہ رسول اسلام نے کہا کہ اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہے، نوح کے علم کو دیکھنا ہے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے، عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا ہے، موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا ہے، یوسف کے حسن کو دیکھنا ہے، ایوب کے صبر کو دیکھنا ہے، یحییٰ کے رنگ و زہد کو دیکھنا ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں فَلْيَنظُرْ، آنکھ اٹھا۔ نہیں غور فرمایا؟ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَنظُرْ، پس آنکھ اٹھا، اِلَىٰ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی طرف آنکھ اٹھا۔ فَإِنَّ فِيهِ 90 خصلة مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاء، رسول کہتے اکیلے علی میں اللہ نے 90 انبیاء کی خصلتیں رکھ دی۔ لم یجمع اللہ فی غیرہ، یہ رسول کہہ رہے ہیں اکیلے علی میں اللہ نے 90 انبیاء کی خصلتیں رکھ دیں۔ لم یجمع اللہ فی غیرہ، اللہ نے ان خصلتوں کو علی کے علاوہ کسی میں جمع ہی نہیں کیا۔ باپ ہے تو انبیاء کے آپ کی صفات کا حامل، بیٹا ہے تو انبیاء کا وارث۔ مجھے بتاؤ یہ باپ بیٹا کسے عطا ہوئے؟ علی ولی اللہ کوئی اور پڑھتا ہے؟ علی ولی اللہ کوئی اور پڑھتا ہے؟ یہ بھی قسمت والے کو نصیب ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ یہ قسمت والے کو نصیب ہے جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا نا، تو پھر وہ کسی چھپڑ میں گرے ہوئے ولی کے قائل نہیں ہوئے۔ جس نے حقیقی علی ولی کو نہیں مانا اس کو سزا ملی کہ جب علی ولی کو نہیں مانا نا تو جا پھر اس کو ولی مان جو نالیوں کا اور چھپڑوں کا پانی پیتا۔ ہم نے دیکھا جس نے علی ولی کو نہیں مانا تو پھر اس نے نالیوں کا ہی پانی پیا ہے، چھپڑوں کا پانی پیا ہے۔ دنیا اسے ولی مانتی رہی، نہیں مانا تو علی کو ولی نہیں مانا، ماننے پہ آیا تو چھپڑوں میں پانی پینے والے کو ولی مان لیا۔ اسے ولی مانا جسے طہارت کا پتہ نہیں ہے، جسے حلال اور حرام کا پتہ نہیں ہے۔ حقیقی علی کو چھوڑو گے تو پھر ایسے ولیوں کے دروازوں پہ ٹکرے مارو۔ ہم نے اس علی کو مانا ہے جو اللہ کا حقیقی ولی ہے، اور اس ولی اور علی کو مانا ہے جو ہمیں اللہ اور رسول کے دروازے میں لے گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو ہمیں اللہ اور رسول کے دروازے پہ لے گیا۔ یہی وجہ ہے ہم نے علی سے خدا کو لیا ہے۔ وہ علی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِرَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے۔ تشیع کا قصور یہی ہے کہ تشیع نے علی کے رب کو رب مانا، علی کے خالق کو خالق
مانا ہے، علی کے مالک کو مالک مانا ہے۔ یہ تشیع کے خلاف پروپیگنڈا چھوڑ دے کہ شیعہ علی کو رب مانتے، علی کو رب نہیں مانتے، علی کے رب کو رب مانتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تشیع علی کے رب کو رب مانتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ علی ولی اللہ پڑھا ہے، علی اللہ تشیع کا نعرہ نہیں۔ پتہ نہیں کہاں آپ بیٹھے ہیں۔ شیعہ قوم کا نعرہ علی ولی اللہ ہے، علی اللہ نہیں غور فرمایا۔ علی اللہ تشیع کا نعرہ نہیں، تشیع کا نعرہ علی ولی اللہ۔ جھگڑا ہی یہی ہے شروع سے، ہم نے علی کو ولی مانا ہے، نہ تو خیرے نہ تو خیرے کو ولی نہیں مانا۔ ہمارا قصور یہی ہے۔ ہاں یا بڑی جہاں کوئی جا نہیں سکتا، وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا، ہر کسی کی سمجھ میں علی آ نہیں سکتا، جس علی کو جانتا ہے خدا اور رسول، ارے ملا تیری سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا۔ مجھے ان کی بات یہ یاد آ گئی، بات جو میں نے بھی بات ابھی کہی ہے کہ ہم نے علی کو اللہ نہیں کہا، یہ تشیع کا نعرہ نہیں، تشیع کا نعرہ علی ولی اللہ ہے۔ تشیع کی پہچان علی اللہ نہیں۔ میں ذمہ دار آدمی ہوں، اپنی قوم کا میں کمال کر رہا ہوں۔ تشیع کی پہچان علی اللہ نہیں، علی ولی اللہ ہے۔ اور یہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ آپ کے کسی بڑے نے کہا تھا، کفا فی فضل مولانا علی ربہ ام رب اللہ۔ امام شافعی نے یہ کہا تھا، جاؤ کتابوں میں دیکھو کہ علی کے فضل کے لیے یہی کافی ہے کہ امام شافعی کو شک ہے کہ علی اللہ ہے یا اللہ۔ جو نعرہ تمہارے گھروں سے لگا اسے ہمارے اوپر تھوپتے ہو، نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو نعرہ آپ کے گھروں میں لگا ہمارے کسی امام نے نہیں کہا، ہمارا ایسا امام ہی نہیں ہے، ہمارا ایسا امام ہی نہیں۔ ہمارا تو امام ہے جو اللہ کے دروازے پہ لے جاتا ہے۔ ہمارے کسی امام نے نعرہ نہیں لگایا۔ جاؤ اپنے گھر سے تلاش کرو کون کہہ رہا تھا کفا فی فضل مولانا علی ربہ و رب اللہ۔ علی کے فضل کے لیے یہ کافی ہے کہ علی اللہ ہے یا اللہ اللہ۔ اور تھوڑ دیتے شیعہ علی اللہ کہتے، شیعہ علی اللہ نہیں کہتے۔ شیعوں کا کلمہ سن لو، شیعوں کی اذان سن لو، ہم تو کلمہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بھائی دیکھیے، ہمارے یہاں ایک رسم ہے، بات سنیے گا، محبت فرمایا۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہے، کم از کم ہمارا معاشرہ جتنا بھی گیا گزرا ہے، محبت فرمائیے گا، ہمارا معاشرہ جتنا بھی گیا گزرا ہے، پھر بھی اتنی حیا شرم ہے کہ اگر کوئی کلمہ اٹھا کے بات کرتے نا، کہتے یار اس نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کی بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے تو مان لو، چونکہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے۔ ہم بھی تو کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں، اگر تیرا کلمہ تجھے یاد ہے تو سن، ہم بھی کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہا علی ولی اللہ۔ اب کم از کم شرم کر، وہ حیا کو ہاتھ مار۔ ہم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ، ہم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ۔ تو کہتا شیعہ علی اللہ کہتے ہیں، وہ کون بے وقوف ہے جو شیعہ علی کو اللہ کہے؟ وہ شیعہ ہی نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔
اور 12 نے جس اللہ کی پہچان کروائی ہے وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ نہ ہمارا کوئی اور خالق ہے، نہ ہمارا کوئی اور رازق ہے، نہ ہمارا کوئی اور مالک ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تو مانگا ہم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ۔ اور ہمیں تکلیف ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تکلیف کہاں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تکلیف کہاں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں تک نہیں ہے تکلیف، یہ تو ہمیں الزام میں دے دیا کہ نا تکلیف کہاں ہے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے کہا علی ولی اللہ، کلمہ پڑھ کے جہاں ہم نے علی ولی اللہ کا اعلان کیا نا کہ علی اللہ کا ولی ہے، یہاں تک تو قابل برداشت کسی حد تک تھا۔ جب آگے بڑھے تو تکلیف پیدا ہو گئی، لیکن یاد رکھ ہم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، رسول کا وصی ہے۔ یار بڑی مہربانی آپ کی، بڑی محبت۔ یار کلمہ پڑھ کے کہہ رہے کچھ تو مان جا، تو کلمے والا ہے نا، یہاں تک کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ، کلمہ پڑھ کے کہا علی اللہ کا ولی ہے، کلمہ پڑھ کے کہا وصی رسول اللہ، رسول کا وصی ہے، مگر تکلیف آگے بڑھ گئی جب اگلا جملہ کا خلیفۃ بلا فخر۔ خلیل تکلیف اور بڑھ گئی، لیکن ہمارے کلمے کو تو سوچ، ہم کلمہ کہہ رہے، کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں علی اللہ کا ولی ہے، رسول کا وصی ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، عقیدہ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ نہیں مانتے ہم علی کو خلیفہ بلا فصل، آپ کو روکتے نہیں، آپ مانو، کوئی یہ توہین ہے، ہم توہین نہیں کر رہے، آپ کو کہتے ہیں آپ مانو، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہمارا مکتب علی خلیفہ بلا فصل ہمارا ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہ تشیع کا عقیدہ ہے، تشیع کے اس عقیدے کو تم چھین نہیں سکتے، اس عقیدے کو ہم نے بنایا نہیں، ہم نے گھڑا نہیں، رسول نے دیا، ہم نے لیا۔ اس عقیدے کو ہم نے بنایا نہیں، ہم نے گھڑا نہیں، رسول نے دیا، ہم نے لیا۔ رسول نے دیا، رسول نے دیا۔ ہم سے پوچھ، اگر رسول نے نہیں دیا تو پھر کیا؟ اور اگر رسول دے رہا ہو تو پھر ہم کون ہے کہ نہ لیں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، بھائی نہیں غور کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روک دے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ، رسول دے لے لو۔ ہم نے رسول سے علی ولی اللہ کا عقیدہ لیا، خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ لیا، گھڑا نہیں، بنایا نہیں۔ رسول نے کہا یا علی انت خلیفتی من بعدی، علی رسول نے دیا، ہم نے لے لیا۔ قرآن نے کہا جو رسول دے اسے لے لو، رسول خدا کا دے رہا ہے، لے لیں۔
रसूल अपनी नबूवत दे रहे, हम ले रहे हैं। रसूल अली की विलायत और इमामत और खिलाफत दे रहे, हम ले रहे हैं। रसूल ने कहा या अली अंत खलीफा मिन बादी, अली तू मेरा खलीफा है मेरे बाद, मेरे बाद। रसूल ने ये नहीं कहा उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, नहीं, मेरे बाद। नहीं गौर फरमाया। रसूल कह देता उसके बाद, हम उसके बाद मान लेते। रसूल कह देते उसके बाद, हम उसके बाद मान लेते। रसूल फरमा देते उसके बाद, हम उसके बाद मान लेते। रसूल कह रहे मेरे बाद, नहीं गौर फरमाया। रसूल ने कहा मेरे बाद तू मेरा जानशीन, तू मेरा वारिस, तू मेरा खलीफा मेरे बाद। तो हम भी तो यही कहते खलीफत बिला फसल। हमने वही बात की जो रसूल ने की थी। रसूल ने कहा था मेरे बाद तू मेरा खलीफा है, मेरे बाद। तो हमने भी वही कहा ना, खलीफत तू उसका खलीफा है बिला फसल, उसके और तेरे दरमियान कोई फासला नहीं। भाई ठंडे दिल से बात सुनिए, ठंडे दिल से बात सुनिए। रसूल ने यही कहा ना, या अली तू मेरे बाद खलीफा है, मेरे बाद मेरा खलीफा है। दो जगह गलती होती तो हमें पकड़ लो, या हम रसूल के बाद अली को खलीफा ना मानते, हमारे गले में आकर रस्सा डालो। तो रसूल कह रहे थे मेरे बाद अली खलीफा है, आपने क्यों नहीं माना? आपने रसूल की बात को नहीं माना? पता नहीं कहाँ बैठे हो। आपने रसूल की बात को नहीं माना और रसूल की नहीं मानते यार, कहाँ बैठे हो? आपने रसूल की बात को नहीं माना और रसूल की नहीं मानते और कुरान की भी नहीं मानते। अजीब बात है। जो कुरान की भी ना माने, जो रसूल की भी ना माने, वो बड़ा मुसलमान। जो कुरान की भी ना माने, जो रसूल की भी ना माने, वो बड़ा मुसलमान। जो कुरान और रसूल की माने वो काफिर। ये अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत फरमाइए। बहुत से मतालिब, 1 घंटा हो गया मुझे गुफ्तगू करते हुए, बहुत से मतालिब रह गए और रह जाएंगे फिर कभी। हमने कुरान की भी मानी। कुरान ने कहा जो रसूल दे उसे ले लो। या तो कुरान हमें किसी और के पीछे भेज देता, हम चले जाते, या तो कुरान भेजता ना किसी और की तरफ, हम चले जाते। अब क्या करें, कुरान जिधर भेज रहा है हम उधर जा रहे हैं, ये हमारा कसूर है। जिधर कुरान भेजे हम जाएं तो हम काफिर, जिधर कुरान भेजे तुम ना जाओ तुम बड़े मुसलमान, बड़े मुसलमान। और फिर हमने रसूल से लिया। कुरान ने कहा जो रसूल दे उससे ले लो, हमने रसूल से ले लिया। मैंने यही कहा, रसूल ने कहा मेरे बाद तू मेरा खलीफा जानशीन वारिस है। हमारे गले में तब रस्सा डालते कि हम रसूल के बाद ना मानते, या फिर एक और मकाम था, हम रसूल से पहले मान लेते। भाई या रसूल से पहले मान लेते, नबी को बाद में ले आते, और रसूल से पहले अली को मान लेते। तो हमने ना अली को रसूल से पहले माना, भाई तवज्जो है या नहीं? ना पहले माना और ना रसूल और अली के दरमियान फासला दे के माना। अब जो फासला दे के मानते हैं ना, रस्सा तो उनके गले में होना चाहिए। रस्सा तो मौलवी साहब उनके गले में होना चाहिए जिन्होंने कुरान की भी नहीं मानी, जिन्होंने रसूल की भी
تو ہم کلمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی بھی مان رہے ہیں، رسول کی بھی مان رہے ہیں۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، ہمارا عقیدہ ہمارے کلمے سے ثابت ہے، ہمارا مذہب ہمارے کلمے سے ثابت ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم نے شرک کو دور کر دیا، محمد رسول اللہ کہہ کے ہم نے کفر کو بھگا دیا، علی ولی اللہ کہہ کے ہم نے نفاق کی دوڑیں لگوا دی۔ یہ علی ولی اللہ آسان نہیں ہے پڑھنا۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اتنی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ عزاداری چھوڑ دیں، عزاداری 1400 سال سے، اب میرے پاس ٹائم نہیں تو بہت سی کہتے ہیں، جس عزاداری کی بنیاد رسول نے رکھی ہے، جس عزاداری کی بنیاد آئمہ نے رکھی ہے، اس عزاداری کو کہتا ہے چھوڑ دو۔ پھر آیا تو میں آپ کی زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، آئیے جناب تشریف، اللہم صلی اللہ علیہ، ماشاء اللہ تشریف لیجیے۔ میں نے بھی بات ختم کر دی، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ 4 منٹ ہو گئے بات کرتے ہوئے، بچہ جملے مسائل کی۔ اگر سزا دی جا رہی ہے تو اس علی ولی اللہ پڑھنے کی سزا دی جا رہی ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح، جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا انہیں یہ سزا ہے، تو جو خود علی اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ اس کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ جاؤ تو صحیح، کبھی کوفہ جاؤ، شام جاؤ، کربلا جاؤ، عراق ایران جاؤ، عرب میں جاؤ، آپ کو علی اور اولاد علی کی قبریں ملیں گی۔ کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں ہیں، کہیں بچیوں کی قبریں ہیں، کہیں اولاد کی قبریں، بیٹوں کی قبریں ہیں۔ جاؤ تو صحیح۔ ابھی مولانا پڑھ رہے تھے، اب میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، بچہ جو لے 2-4 منٹ۔ تم نے تو علی کی بیٹیوں میں بھی رحم نہیں کیا، جنہوں نے رسول کی بیٹی پہ رحم نہیں کیا وہ علی کی بیٹی پہ رحم کرتے، وہ حسین کی بیٹی پہ رحم کرتے۔ یہی وجہ ہے، جاؤ تاریخ پڑھ لو، جنہوں نے کل رسول کی بیٹی کو تماچا مارا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ میرا مصائب ہو گیا بس، دکھ کی تو یہی ہے، جسے رسول ام ابیہا کہے، جسے رسول ام ابیہا کہے، اپنے باپ کی ماں، اس کو امت تماچا مارے، اس کا پہلو زخمی کر دے، اس کا بازو توڑ کے رکھ دے۔ جو رسول کی بیٹی پہ رحم نہیں کرتے تھے وہ علی کی بیٹی پہ رحم کریں گے؟ ابھی مولانا مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے نا، ثانیہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا؟ تماچے، تازیانے، چادریں اتاری گئیں۔ تبھی تو نانا کی قبر پہ آ کے کہتی تھی، نانا اگر حجاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تجھے کپڑے اٹھا کے دکھاتی کہ ظالموں نے کیا کیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ یہ سن لینا آسان ہے، یہ تو اس بیوی سے پوچھو نا جس پہ یہ گزری ہے۔ جب دربار میں بیوی سے سوال کیا نا یزید نے کہ سب سے زیادہ تکلیف تمہیں کب ہوئی، سنیں گے جملہ، سب سے زیادہ تکلیف تمہیں کب ہوئی، تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت ہوئی جب اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، یہ نہیں کہا جب میرے بھائی عباس کے بازو کٹے، یہ نہیں کہا جب میرے قاسم بھتیجے کے ٹکڑے ہوئے، یہ نہیں کہا جب میرے بھائی حسین کا گلا کٹا، یہ نہیں کہا جب میری چادر چھینی، بلکہ کہا او یزید سب سے زیادہ تکلیف
بتاؤ تو صحیح، جو بیوی باپ کے سامنے آواز بلند نہیں کرتی، باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتی تھی، جو باپ کے سامنے کبھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، اسے کھڑا ہونا پڑے یزید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے۔ میرے مولا کا سر 2 حصوں میں تھا، دوسرا یا تیسرا دن تھا ضرب لگی ہوئی، بس یہی میں ختم کر دوں گا۔ امام حسین وارد ہوئے، میرے مولا کائنات بستر مرد پر ہیں، زخمی حالت میں، تکلیف کی شدت اور حدت ہے، نگاہ پڑی حسین پر، حسین بیٹا ذرا آؤ بات سنو، سر جھکائے بابا کے پاس آ گئے، جی بابا، بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سونے کے جملہ کہا بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ رو پڑے آقا، کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا بابا کیوں نہ روؤں، زینب تیری پشت پہ تو کھڑی ہے۔ میں پڑھ گیا، آپ سن گئے۔ کہا بابا رو کیوں نہ، میری بہن تیری پشت پہ کھڑی ہے، جو بی بی باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ اسے ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ جب سنا نا میرے پیچھے کھڑی ہے، کہا زینب بیٹا ذرا میرے سامنے آؤ۔ میرے مولانا کہا زینب بیٹا ذرا سامنے آؤ، بس 2 جملے رہ گئے۔ علماء نے لکھا بی بی سر جھکائے ہوئے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، جی بابا، آہستہ سے کہا جی بابا۔ کہا زینب بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، میرا مسائل ختم ہو گیا۔ کہا بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے، دیکھ تیرے بابا کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، مجھے شدت کی تکلیف ہے، بیٹا ذرا پڑھ لے قرآن، کر تلاوت، پڑھ قرآن، کر تلاوت، تاکہ میری تکلیف میں کمی ہو۔ جب کہا بیٹا پڑھ قرآن، کر تلاوت، علماء نے لکھا بی بی کا ایک رنگ آنے لگا، ایک رنگ جانے لگا، بدن میں کب کبھی داری ہو گئی۔ حسین آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ لیے، بابا اپنا حکم واپس لیجیے، بابا اپنا حکم واپس لیجیے۔ بیٹا کیوں؟ بابا میری بہن مر جائے گی، بابا میری بہن مر جائے گی، آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ بس مسلمانوں مجھے کہنا یہی ہے، وہ بیوی جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی،